وعلى رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں کوئی زیادہ گفتگو نہیں کراں گا، صرف تمام احباب دا شکریہ ادا کرن واسطے تھوڑے سامنے موجود ہاں کہ تساں اس پروگرام نو اپنا پروگرام سمجھیا اور اس پروگرام دے اندر تشریف لے کے آئے۔ میں تمام احباب دا انتہائی تہ دل تو مشکور ہاں۔ اور دوسرا، جس طرح والد محترم حضرت مولانا حافظ لیاقت علی صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دے نال تسی محبت کردے سو، اور الحمدللہ آج بھی انتہائی دل خوشی دے نال باغ ہے کہ تساں اسی محبت دے اظہار کردے ہویاں اس جامعہ دے اندر تشریف لے کے آئے ہو۔ تو میں تمام احباب دا انتہائی شکر گزار ہاں۔ اور دوسرا، اس پروگرام دے اندر جڑے میرے احباب نے تعاون کیتا ہے، اللہ انہاں دے تعاون نو قبول فرما کے اللہ پاک میرے واسطے بھی انہاں واسطے بھی نجات دا ذریعہ بنائے۔ اور دوسرا، تمام احباب واسطے کھانے دا بھی انتظام کیتا ہے تے تمام احباب بھی کھانا نوش فرما کے جائے۔ اور آخر دے اندر بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیاں گا اس پروگرام دے مہمان خصوصی وکیل صحابہ مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ عصمت اللہ بندیالوی صاحب نو کہ وہ تشریف لے آن اور اپنے مخصوص انداز دے اندر تھوڑے سامنے گفتگو فرمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ عظمت صحابہ، عظمت صحابہ حضرت علامہ عصمت اللہ بندیالوی صاحب جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، نعرہ تکبیر۔ دوسری بھی اس پروگرام دے اندر دو مہمان تشریف نہیں لے آ سکے۔ مولانا ضیاء الرحمن ضیاء صاحب وہ بھی انتہائی طبیعت خراب ہون دی وجہ تو انہاں دے گردیاں دے اندر پتھری سی، اس واسطے کافی بیمار سن نہیں آ سکے۔ دوسرا، پیر طریقت حضرت مولانا سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری انہاں دی والدہ محترمہ کافی بیمار نے جان جی، اللہ انہاں نو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اس وجہ تو وہ نہیں آ سکے۔ نحمده ونصلي ونسلم ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق الله العظيم۔
درود شریف پڑھ لیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامعہ فاروقیہ چک چٹھا کے زیر اہتمام بارہ ربیع الاول کے دن سالانہ سیرت ساقی کوثر پورے تزک و احتشام سے صبح سے انعقاد پذیر ہے۔ اور اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کانفرنس میں مختلف سیرت کے موضوعات کو، عنوانات کو علماء کرام نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور میں بھی آپ کی سیرت کے ایک دو پہلوؤں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کروں گا۔ میری حاضری بھی لگ جائے اور اللہ رب العزت ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بھی بنا دیں۔ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین سورۃ الکوثر ہے، اور اس سورت میں 3 عنوان بیان ہوئے ہیں۔ علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ مجھے بھی اس سٹیج پر کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آج میں شاید کچھ ہٹ کر بیان کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، لیکن جو کچھ بھی بیان ہوگا انشاءاللہ اس سورۃ الکوثر کی روشنی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مبارکہ کے عین مطابق ہوگا۔ مقام مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ اور انجام مصطفیٰ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ
ہر آیت میں ایک عنوان ہے۔ پہلی آیت میں مقام مصطفیٰ، دوسری آیت میں پیغام مصطفیٰ، اور تیسری آیت میں انجام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ۔ مقام مصطفیٰ کا جہاں تک تعلق ہے وہ تقریباً صبح سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ میں زیادہ تمہید میں نہیں جانا چاہتا، وقت مختصر ہے۔ مقام کے بارے میں تو میں صرف ایک بات کہہ دیتا ہوں، مقام آپ کا یہ ہے کہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں اللہ نے مختلف مقامات پر دیگر انبیاء کو مخاطب کیا ہے، خطاب کیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خطاب فرمایا تو کہا یا آدم، اے آدم۔ نوح علیہ السلام کو خطاب کیا تو کہا یا نوح، اے نوح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا تو یا موسیٰ۔ ابراہیم علیہ السلام کو خطاب کیا تو یا، بولیے ذرا، ابراہیم۔ زکریا علیہ السلام کو یا زکریا، یا یہ حرف ندا ہے، عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو بلانا۔ حضرت یحییٰ کا ذکر کیا تو یا یحییٰ، زکریا تک ذکر کیا تو یا زکریا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو یا عیسیٰ۔ لیکن آپ کے مقام اور مرتبے کو، آپ کی عزت کو، آپ کی قدر و منزلت کو، آپ کی رفعت کو، آپ کی شان کو، آپ کے مقام کو اس طرح سے رب نے بیان کیا کہ جب آپ کی باری آئی تو رب نے آپ کو نام سے خطاب نہیں کیا، بلکہ اللہ نے آپ کے انداز لے لے کر بیان فرمائے ہیں۔ انداز دیکھا، شاید یہ لفظ آپ کے سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ انداز، اس سے خطاب ہوا جیسے کوئی محبت کرنے والا اپنے محبوب کو جو اس کا پیارا ہوتا ہے اس کے انداز سے اسے بلاتا ہے۔ ماں باپ کتنا پیار کرتے ہیں بچوں سے۔ آپ نے دیکھا جب ماں اپنے بچے کو بلاتی ہے یا باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے یا بیٹی کو بلاتی ہے، نام نہیں لیتے، حالانکہ نام لیتے بھی ہیں لیکن پیار سے بلا لیتے ہیں۔ کبھی پیار سے کیا بولا؟ مٹھائی دیا، میٹھا جی، اتار دی انداز سے بلایا جاتا ہے۔ پیاروں کو پیار کی وجہ سے بلا لیا جاتا ہے۔ میرا پھول، میرا گلاب، اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس سے پیار ہوتا ہے۔ اور آپ سے
سب سے زیادہ پیار کرنے والی ذات کس کی ہے؟ بولو ذرا۔ دوسرے نبیوں کا ذکر آیا تو وہاں پہ نام سے بلایا، اور جب آپ کا ذکر آیا تو آپ کو نام لے کے نہیں بلایا، یا محمد کہہ کے رب نے نہیں بلایا۔ حالانکہ وہ بڑا ہے، بڑے چھوٹوں کا نام لے لیتے ہیں، باپ بیٹوں کا، ماں بیٹوں کی لے لیتی ہے نام، استاد شاگردوں کا نام لے لیتا ہے، پیر مریدوں کا نام لے لیتا ہے، بڑے چھوٹوں کا نام لے کے بلایا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے بتایا لوگو میں ہوں تو بڑا، اللہ اکبر ہوں، سب سے بڑا ہوں، مجھ سے کوئی بڑا نہیں، میرا پیغمبر بھی میری برابری نہیں کر سکتا۔ لیکن مقام یہ ہے میں بلا سکتا تھا نبی کو نام لے کے، لیکن میں نے بھی نہیں بلایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ علامہ عصمت اللہ بندیالوی صاحب۔ ذرا مثبت انداز سے چلتے جائیں، سمجھتے چلے جائیں۔ کیسے بلایا؟ یا محمد نہیں کہا۔ سوچئے گا اس جملے پہ جا کے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا۔ اگر گھر میں یا محمد لکھا ہو، سوچئے گا اللہ نے نہیں بلایا، قرآن میں نہیں بلایا، صحابہ نے میرے پیغمبر کو نام لے کے نہیں بلایا، ابو بکر و عمر نے نہیں بلایا، عثمان و علی نے نہیں بلایا، صحابہ نے نہیں بلایا۔ کیوں نہیں بلایا؟ اس لیے کہ نام لینے میں بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے، گستاخی کا پہلو نکلتا ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، حدیث کی کتابوں میں دیکھیے کسی مسلمان، کسی صحابی نے، کوئی نیا صحابی نہ آیا ہو، ایک دن کا ایمان قبول کرنے والا، ابھی اس کی تربیت نہیں ہوئی، ابھی اس کا تزکیہ نہیں ہوا، ابھی اس کو پتہ نہیں چلا، اس نے بلا لیا ہو، ان کی بات نہیں کرتا، تربیت یافتہ صحابہ کی بات کرتا ہوں۔ کسی صحابی نے پیغمبر کو نام لے کے نہیں بلایا۔ ہاں اگر کسی نے بلایا ہے وہ یا تو یہودی ہوگا یا وہ عیسائی ہوگا۔ یہودی آ کے کہتے تھے یا محمد، وہ کہتے تھے نام بلاتے تھے۔ مقام دیکھیے، پھر کیسے بلایا، پھر کیسے بلایا؟ کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے انا اعطیناک کل، کبھی مدثر کہہ کے، کبھی چادر لے کے سوئے ہوئے ہوں تو انداز بدل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مزمل اور مدثر میں فرق کیا ہے بھائی؟ کبھی موٹی چادر لے کے اوڑے ہوئے ہوں تو اللہ پاک نے انداز بدل دیا، جب چادر لے کے سو جائے تو اللہ کہے یا ایھا المدثر، اور کبھی کملی اوڑھ کے سو جائے تو رب کہے یا ایھا المزمل۔ مقام تو یہ ہے، کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی یا ایھا النبی، کبھی یا ایھا الرسول۔ سبحان اللہ۔ انداز ہے نا، انداز بھی اچھا لگتا ہے پیاروں کا۔ بولو، جیسے پیارا کھڑا ہو اس کا انداز بھی اچھا لگتا ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر کے انداز کو اللہ نے بھی بیان کیا، صحابہ نے بھی بیان کیا، وقت نہیں ہے۔ میرے پیارے پیغمبر ایک دفعہ انگلیوں میں انگلی ڈال کر اپنے منہ کے ساتھ رکھے ہوئے کھڑے ہیں، اس طرح سے کھڑے ہیں۔ صحابہ کو یہ انداز اتنا پسند آیا کہ صحابہ نے نبی کے اس انداز کو بھی بیان کر دیا۔ یا محمد نہیں کہا۔ بولو، اگر کوئی آپ سے سوال کرے، اچھا جی نبی تو ہم یا محمد نہیں کہہ سکتے،
اللہ کو یا اللہ کیوں کہتے ہیں؟ سوال ہے، اور بولو کیوں کہتے ہو یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، یا ستار، یا غفار؟ پھر اللہ کو نام لے کے کیوں بلاتے ہو؟ سٹیج اشاعت التوحید و سنہ کا ہے، اور ہماری پہچان بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے رب کا قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمیں تو کسی قسم کی فکر ہی کوئی نہیں، ہمیں تو پریشانی ہی کوئی نہیں۔ قرآن پڑھیے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَانَ، چاہے تم اللہ کہہ کے بلاؤ، یا اللہ کہہ کے بلاؤ، یا رحمان کہہ کے بلاؤ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ناموں سے بلایا کرو، صرف اللہ نہ کہا کرو، یا اللہ کہا کرو، یا رحمان کہا کرو، یا کریم کہا کرو۔ رب نے تجھ کو مجھے اجازت دے دی ہے، مجھے میرے نام سے بلایا کرو، لیکن جب نبی کی باری آئی رب نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، جب تم آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہو نا، بلاتے ہو او فلانیاں، او فلانیاں، ایسے میرے پیغمبر کو بولو نا۔ صحابہ یا رسول اللہ ہی کہا کرتے تھے نا، کہہ دو صلی اللہ ہو یا نبی اللہ۔ لیکن یہ اس وقت تک تھا جب نبی علیہ السلام موجود تھے، یہ بھی سن لو تاکہ کوئی ایسا نہ ہو حد کراس کر جائیں آپ۔ وہ اس وقت جب اللہ کے نبی حاضر بھی، بولو اللہ کے نبی ناظر بھی، ان کی محفل میں موجود بھی، ان کی مجلس میں موجود بھی، تو صحابہ اس وقت آپ کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہتے تھے، اور کسی صحابی نے نبی کو نام لے کے، ہمارے بارے میں لوگ پروپیگنڈا تو کرتے ہیں، اے یا محمد ہماری پہچان ہے سنیوں کی، اور اہل سنت بنو، اہل سنت بنو، اہل سنت والجماعت بنو۔ میں بتاؤں اہل سنت والجماعت کون سی ہوتی ہے؟ اہل السنہ والجماعہ وہ جماعت ہوتی ہے جو زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر منزل میں، ہر قدم پر، ہر مجال میں، ہر حال میں نبی کی سنت کو نہیں چھوڑتے، نبی کی سنت کو سامنے رکھتے ہیں۔ والجماعہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس راستے پر اصحاب پیغمبر چلے، نبی کے صحابہ چلے، اس راستے پہ چلو۔ جو نبی کے راستے پہ چلے گا، جو صحابہ والے عمل کرے گا، وہ اہل سنت والجماعت کہلائے گا، اور جو اس راستے سے ہٹ جائے گا وہ بدعتی کہلائے گا۔ بڑی آسان سی بات ہے۔ آج سن رہے ہیں سوشل میڈیا او بھرا پڑا ہے۔ یہ سپیکر تھے نبی علیہ السلام کے دور میں، کہتے ہو جلوس کوئی نہیں تھے، جھنڈیاں کوئی نہیں تھی، جھنڈے کوئی نہیں تھے۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میں نے کہا مثبت انداز رکھیں ذرا۔ کتنے نفلوں کا ثواب سمجھ کے بول رہا ہوں، اس سپیکر میں کتنی نیکی سمجھ کے بول رہا ہوں، یہ پنکھا چل رہا ہے کتنے نفلوں کا ثواب سمجھ کے لگوایا ہے میں نے، گاڑی پہ سفر کرتا ہوں کتنے نفلوں کا ثواب سمجھ کے۔ یا تو یہ کہے کہ یہ جلوس نیکی کوئی نہیں، جھنڈے نیکیاں کوئی نہیں، جھنڈیاں نیکیاں کوئی نہیں، محراب نیکیاں کوئی نہیں، گڈوں کا سجانا نیکی کوئی نہیں، آتش بازی کرنا نیکی کوئی نہیں، کمکمے لگانا نیکی کوئی نہیں، لائٹنگ کرنا نیکی کوئی نہیں۔ کرتا رہے تجھے اجازت ہے، لیکن اگر تو یہ کہے کہ یہ جلوس نکالنا کیا ہے، یہ بڑے ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اس وقت میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ سے پوچھ سکوں اگر نیکی ہے تو اس کی دلیل بتاؤ۔
اس کی دلیل بتانے کی مجھے ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں اس کو نیکی بولو بولو یہ موبائل ہے نیکی سمجھ کے سنتا ہوں. اور جی ٹیلی فون کہاں تھے نبی کے دور میں؟ میری گل سمجھ آ گئی نے؟ چلو آگے چلیں. پھر ہمیں لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اساں تا یا محمد کہنا ہے. انہاں وہابیاں سڑدیاں بلدیاں، او اللہ کے بندو ہم کیوں جلیں گے سڑیں گے بھائی آپ کے ان کہنوں سے؟ وہ تو جب مریں گے تو پتہ چلے گا کون سڑیا تے کون جلیا. یہ فیصلے رب کرے گا، یہ فیصلے رب کرے گا. کس نے جلنا ہے یہ رب کو پتہ ہے، کس نے جنت میں جانا ہے. لیکن نبی علیہ السلام کا ایک قول، بڑا چھوٹا سا قول آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اتنے فتنے ہوں گے، اتنی جماعتیں ہوں گی، اتنے فرقے ہوں گے، ہم کدھر جائیں گے؟ اس وقت لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ فرقہ کامیاب فرقہ ہے، ناجیہ فرقہ ہے، جنت میں جانے والا فرقہ ہے؟ اور چک چٹھا والو امانت دے رہا ہوں تمہیں اپنے پیغمبر کا وہ قول. آپ نے فرمایا تھا اس وقت وہ فرقہ کامیابی والے راستے پہ ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پہ میں چلا اور جس راستے پہ صحابہ چلے. وہ فرقہ کیا ہوگا؟ بولا ناجیہ. جی کدھر شکر کرو ادھے بھی نہیں آ رہی ادھے بھی نہیں آ رہی. مقام تو یہ ہے، مقام تو یہ ہے. پیغام کی بات کروں، تھوڑا سا حالات حاضرہ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ نہیں دیکھنا پڑتا؟ بولو. توحید ہے تسی بڑے پکے ہو، یہ تو میں نے پتہ. بعض لوگوں نے توحید دا حیضہ بھی ہو جاتا ہے، اوور ہو جاتے ہیں. اوور جڑے اوور ہو ونجے پھر گڈی بند ہو جاتی. پیغام محمد فصلی لربک، توحید کا پیغام تو کلیدی ہے نا. نماز میں بھی توحید کا ہی پیغام ہے. وہ بولو. میں کہتا ہوں نماز کے اندر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نا پہلا لفظ کہتے ہیں سبحانک. بولو اے اللہ تو پاک ہے، یہی کہتے ہیں. سنو نوجوانوں، بڑے جو بیٹھے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا کیا مطلب ہے سبحانک. اے اللہ تو پاک ہے. اے اللہ تو کس سے پاک ہے؟ میرے کپڑے غلاظت اور گندگی سے پاک ہیں، آپ کے کپڑے غلاظت گندگی سے پاک ہیں، میرا جسم غلاظت سے پاک ہے. کسی کے بارے جگہ ناپاک ہے بھائی پاک ہے، دری پاک ہے ناپاک ہے، کپڑے پاک ہیں. اللہ کو تو یہ زیب نہیں دیتا. اللہ کے بارے میں کہیں گے اللہ جسم کے لحاظ سے پاک ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے نا. کیا کہیں گے پھر؟ سبحان اللہ اما یشرکون، سبحان اللہ اما یصفون، سبحانہ وتعالی اما یشرکون. وہ ذات پاک ہے شریکوں سے. ارے نماز کا پہلا لفظ ہی رب کی توحید کو بیان کرتا. ایسے ہی کسی نے نہیں کہہ دیا تھا ہمارے حضرت صاحب کے بارے میں کہ حسین علی تو قرآن کی زبر اور زیر اور پیش سے بھی رب کی توحید بیان کرتا ہے. تکبیر، تکبیر. حضرت مولانا حسین علی الوانی. تھوڑا سا نعرے تھوڑا کم لگیں تاکہ وقت ہمارا بچ جائے. اللہ پاک ہے شریکوں سے، اس کا کوئی شریک نہیں. ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے اور صفتوں میں بھی وحدہ لا شریک ہے. کوئی شریک نہیں، نہ نبی، نہ ولی، نہ نقی، نہ تقی، نہ وسیع، نہ کوئی غوث، نہ کوئی قطب، نہ کوئی ابدال، نہ کوئی فرشتہ،
نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، نہ فرشی، نہ عرشی، سبحانکا، میرے اللہ تو کیا ہے؟ تھوڑی سی بات آگے چلا دوں کیونکہ آج کل بڑے گمراہی کا دور ہے، حالات حاضرہ پر بھی تھوڑی سی روشنی پڑ جائے۔ جب پیغمبر کی باری آئی، نبیوں کی باری آتی ہے، نبی پاک ہیں، بولو نبی پاک ہے۔ اب نبی کس چیز سے پاک ہیں بھائی؟ کہو گناہوں سے۔ یہ سبق آج پکا کے جاؤ، اللہ پاک ہے شریکوں سے اور نبی پاک ہیں گناہوں سے۔ میں تو گناہوں سے پاک نہیں، انبیاء معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، معصومین کی جماعت ہے، اور اس معصومین کی جماعت کے جو امام اور مقتدی ہیں، امام المعصومین ہیں، وہ تیرے میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ ہیں۔ کہو صلی اللہ۔ میں جاتا نہیں ہوں، سمجھ جائیے گا جو لوگ معصومین کن کو کہتے ہیں، ان کا امام کس کو کہتے ہیں، خود سمجھے جائیے۔ نبی پاک ہوتا ہے کس سے؟ بولو پاک ہے۔ نبی کو اللہ ایسے گناہوں سے پاک رکھتے ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی پاک اور نبوت ملنے کے بعد بھی اللہ گناہ نہیں ہونے دیتے نبی سے۔ بولو آئے قرآن۔ حضرت یوسف زلیخا کے پاس ہیں، یوسف کوئی نہیں، تیرے میرے صفا کوئی نہیں، اپنے بت کے اوپر سے شرم آ رہی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کہنے لگے تیرا معبود صرف ایک چادر سے مجھے نہیں دیکھ رہا، تجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا۔ گناہ کو کیسے دور کیا؟ اللہ نے یوسف سے نہیں کہا یوسف ہٹ جاؤ، ایسے ہونا چاہیے تھا نا، یوسف ہٹ جاؤ، یوسف بھاگ جاؤ۔ اللہ کا قرآن پڑھیے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے یوسف کو گناہ سے نہیں ہٹایا بلکہ گناہ کو یوسف سے ہٹا دیا۔ اور ہم نے کہا گناہ تیری جرت کیسی ہوئی نبی کے سامنے آنے کی؟ اچھا نبی پاک ہو گئے کس سے؟ بولو گناہ نہیں ہوتا، ہاں سہو ہو سکتا ہے، لغزش ہو سکتی ہے، بھول سکتا ہے پیغمبر، یہ تو ہے۔ اب نبیوں کے بعد باری آئی صحابہ کی، کس کی؟ بولو صحابہ بھی پاک ہیں، بولو اونچی آواز سے بولو سب صحابہ، بولو سب صحابہ۔ ایک نعرہ یار لگایا کرو، اور نعرہ یہ لگایا کرو حق سب یار، بولو اونچی آواز سے، حق چار یار ہیں بس، بولو حق سب یار، چار کا لفظ مت بولا کرو، حق سب یار۔ میرے پیغمبر کے سارے صحابہ سچے، بولو رحماء بینہم، اللہ نے سب کو کہا ہے رحماء بینہم، تخصیص نہیں کی رب نے، سب صحابہ پاک ہیں۔ اب ذرا سنو صحابہ کس چیز سے پاک ہے، سبق یاد کر کے جاؤ آج۔ صحابہ پاک ہیں، گناہوں سے پاک نہیں، اس لیے کہ معصوم نہیں، معصوم نبی ہوا کرتا ہے، صحابہ سے گناہ بھی ہوئے لیکن صحابہ کس چیز سے پاک ہیں؟ اے صحابہ پاک ہیں تبرے سے، صحابہ پاک ہیں تیرے الزام لگانے سے،
صحابہ پہ تبرہ نہیں ہو سکتا ہے، صحابہ پاک ہیں ان سب الزامات سے۔ کسی صحابی کے بارے میں آپ کوئی بات کریں گے، منظور ہی نہیں۔ بولو، چاہے وہ ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، طلحہ ہوں، زبیر ہوں، معاویہ ہوں، سب صحابہ کیا ہیں؟ بولو، تنقید سے، بولو بولو، تنقید سے۔ لوگ کہتے ہیں جی ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں، ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تیری تاریخ کی کتابیں صحابہ کے بارے میں جو کچھ مرضی کہتی پڑے، میں انہیں نہیں مانتا، میں انہیں نہیں مانتا، اس لیے کہ قرآن کے اوراق صحابہ کی تعریف کرتے ہیں۔ کبھی رب کہتا ہے اولئک هم المفلحون، کبھی اللہ کہتے ہیں اولئک هم الفائزون، کبھی قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون، اور کبھی قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور کبھی قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ کوئی کہیں سے بولے، کوئی گجرانوالے سے بولے، کوئی لاہور سے بولے، کوئی پشور سے بولے، کوئی چکوال سے بولے، کوئی جہلم سے بولے، کوئی سرگودا سے بولے، سب کو اپنے جوتی کے نوک پہ رکھتے ہیں۔ صحابہ وہ ہیں جو آسمان نبوت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ تو گندی نالی کا ایک کیڑا ہو کے تو صحابہ پہ بولتا ہے، تو صحابہ کے بارے میں اپنی گندی زبان استعمال کرتا ہے، اور صحابہ کے تذکرے رب نے قرآن کے پہلے صفحے پر کر دیے ہیں۔ اب صحابہ پاک ہیں، کس سے بولو؟ تنقید سے۔ صحابہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا فمن احبہم فبحبی ومن ابغضہم میرے پاس وقت نہیں، پیغام ہے سب سے پہلے کس چیز کا؟ بولو، توحید کا۔ ایسے ہی ہے۔ ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جس ماں کی گود میں سانس لیا، آنکھ کھولی، اس ماں کا نام کیا ہے؟ بولو اونچی آواز سے۔ آمنہ۔ والد کا کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ جس نے دودھ پلایا اس کا کیا نام ہے؟ حلیمہ۔ سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں نا میرے پیغمبر کا اپنا نام بھی الہامی ہے، اور میرے پیغمبر کے والدین کا نام بھی کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے، ورنہ عبداللہ کون نام رکھتا تھا؟ آمنہ کون نام رکھتا تھا؟ حلیمہ۔ میرا پاک پیغمبر آمنہ کی گود سے امن کا پیغام لے کے آیا، اور اپنی دودھ پلانے والی ماں حلیمہ کے گود سے حلم کا پیغام لے کے آیا۔ ادھر سے امن کا پیغام ہے، اور ادھر سے بولو صداقت ہی صداقت ہے میرے پیغمبر کی۔ آج میں اس نسبت سے ضرور گفتگو کروں گا آپ سے کہ 12 ربیع الاول، ہم تو اس پر جاتے ہی نہیں ہیں، ہم آپ کو کہاں تک سمجھا سکیں کہ آج کا دن میرے پیغمبر کی وفات کا دن ہے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ میں کیا کروں؟ کیا دل کا دکھڑا سناؤں آپ کے سامنے؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اور اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ نبی کی عاشق کہلانے والے، پوچھو ان سے جا کے، کوئی انکار نہیں کرے گا کہ آج وہ دن ہے جب کائنات کا امام رخصت ہو گیا۔ تمہیں کیا ہے؟ وہ صحابہ سے پوچھو اس دن صحابہ کے کیا حالات تھے۔ خدا کی قسم صحابہ کو کہتا شاک لگا تھا، پتہ ہی کوئی نہیں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ 12 ربیع الاول
یوم وفات 12 وفات. بولو آج سے 30-35 سال کیا کہتے تھے اس دن کو؟ 12. پہلے وہ میلاد بنا، پھر عید میلاد النبی بنا، پھر جشن عید میلاد النبی بنا. اور آج دیکھتے نہیں ہو، میں تو خدا کی قسم میری آنکھیں شرم سے جھک گئی ہیں جو کچھ جلوسوں میں ہو رہا ہے. آج تو میڈیا کا دور ہے بھائی، ایک ایک جو وہ زاویہ ہے نا، وہ لوگ اس کو کلپ بنا کر میڈیا پہ چڑھا رہے ہیں. تم کہتے ہو فلاں کے جلسے میں عورتیں ایسی آتی ہیں، فلاں کے جلسے میں عورتیں ایسی آتی ہیں. آج میرے پیغمبر کے اس دن میں بے پردہ، کوئی سر پہ دوپٹہ نہیں، کوئی سر پہ چادر نہیں، عورتوں مردوں کا اختلاط ہے، سب کچھ چل رہا ہے. اور لوگ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں عورتوں کو جا کے. میرے پیغمبر کا اے سیرت کا یہی پیغام ہے. چک چٹھا والو، آج میں دل کے دکھڑے تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. میرا پیغمبر تو وہ تھا کہ جس کے دربار میں حاتم طائی کی بیٹی آئی تھی. حاتم طائی کی بیٹی تھی، عیسائی کافر کی بیٹی تھی، اور اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. عیسائی لوگ، کرسچین لوگ دوپٹے وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتے. جب وہ آئی نا تو نبی علیہ السلام نے اپنی کملی اس بچی کے سر پہ رکھی. تمہیں کیا ہے؟ تم شبیہیں بناؤ روزے کی، تم شبیہیں بناؤ سب کی، تمہیں نالین کی شبیہیں بناؤ، شبیہیں. اور آپ، میں پھر کہہ رہا ہوں، کوئی نیگیٹو پہلو نہیں، میرا انداز نہیں ہے، مثبت انداز سے آپ سے بات کر رہا ہوں. میرے پیغمبر کے نالین تو نے کس طرح سے بانسوں پر، چوراہوں پر لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں. آگ دیکھ لیجیے گا، جا کے دیکھ لیجیے گا. کوئی نالین چھوٹا اور کوئی، کسی کا سائز کوئی اور کسی کا سائز، کسی کی صورت کیسی اور کسی کی صورت. او خدا کا خوف کرو، یہ نبی کی ناموس کا معاملہ ہے، نبی کی ناموس کا معاملہ ہے. نبی کی ذات بھی بے عیب ہے، نبی کی ذات کی کوئی تشویح نہیں. وہابی ایک بات کرنا چاہتا ہے، اگر تم ہمیں وہابی کی حیثیت سے پہچانتے ہو، رب کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اور میرے جیسے کوئی مثل نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں. خدا کی قسم، خالق ہونے میں میرے رب جیسا کوئی نہیں، اور کائنات میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. لیکن تم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ تم کر کیا رہے ہو یار؟ آج میں نے ایک اور کام دیکھا ہے، میں کیا کروں. ایک جگہ پیٹرول ڈلوانے گئے، میرے پیغمبر کی جھنڈیاں جن پر نام لکھا ہوا ہے آپ کا، مرحبا بک یا رسول اللہ، وہ نیچے گری ہوئی پانی کے اندر، اور اس پیٹرول پمپ والے نے وہ اٹھا کے درخت کے اندر ایسے گھسیٹ دی. احترام ہے نا. اوے ہم تو نبی کا نام بھی اس وقت لینا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں کہ جب ہمارا وجود بھی پاک ہو، ہماری زبان بھی پاک ہو. تم نے کیا شبیہیں بنا کر بازاروں میں اور گڈوں اور ریڑوں پر لادی ہوتی ہیں. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اس جیسا کوئی دوسرا آئینہ. اللہ کے نبی کی شکل اور صورت، اس کی شبیہیں بناتے ہو. نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان قدرت ساز میں، اللہ نے ایک ہی بنایا، ایک. علم یجد کا یتیمن، پتہ ہے تمہیں یتیم کیا ہوتا ہے؟ یتیم کا معنی کیا ہے؟ وہ ایک سپی ہوتی ہے جس میں ایک ہی موتی ہوتا ہے. اسے کیا بولتے ہیں؟ اور بولو تو صحیح. اسے یتیم بولا جاتا ہے. ایک موتی ہے، ایک موتی. اور شاعر کہتا ہے ہر ایک موتی کی قیمت گھٹ گئی بازار عالم میں.
ہر ایک موتی کی قیمت گھٹ گئی بازار عالم میں، مقابل ان کے جب ایک در یتیم آیا۔ محفل پہ چھا گیا، بزم پہ چھا گیا۔ آپ نے اپنی کملی کیا کیا؟ اس عیسائی کی بیٹی کے سر پر رکھی۔ کسی کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو۔ اور نبی کی عاشقوں، شرم و حیا کا جنازہ نکالنے والوں، یہی سیرت کا پیغام ہے۔ سیرت کا پیغام ہے شرم و حیا۔ بولو بولو الحیاء من بولو بولو الحیاء من حیا ایمان۔ اللہ اکبر۔ اور جو حیا دار ہوا کرتا ہے رب کے فرشتے بھی اس سے حیا کیا کرتے ہیں۔ حیا اور شرم اس سے ماورا ہو گئے ہو سڑکوں کے اوپر۔ میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، خدا کی قسم جو میری آنکھوں نے آج دیکھا ہے۔ معاشرے اور سوسائٹی کے رد کیے ہوئے نوجوان وہ آج کے جلوس میں ہیں اور تاڑتے پھرتے ہیں۔ یہ عشق ہے؟ اس کو عشق کہتی ہیں؟ بتا ان کو سیرت کا پیغام۔ اور میرے پیغمبر نے کہا تھا ایک نوجوان جس کو خوبصورت عورت بھی دعوت گناہ دیتی ہے اور وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ کام نہیں کروں گا۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا اس نوجوان کو رب قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ آج شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ لوگوں کو سیرت کا پیغام سناؤ۔ نبی یہ جھنڈے لگوانے کے لیے، جھنڈیاں لگوانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ نبی نے یہ، ورنہ مدینہ شہر تھا ان کے پاس، گھوڑے بھی اصلی تھے، اونٹ بھی اصلی تھے، بولو نا، تلواریں بھی اصلی تھیں، اور مومن بھی اصلی تھے، بولو مومن بھی حقیقی تھے۔ مدینے کی گلیاں بھی تھیں، مسجد نبوی بھی تھی۔ میں نے کہا سب کچھ چھوڑ دے، اور ان کے اندر تو آمنہ کا لال بھی تھا۔ تیرے پاس ہے کیا سوائے گمراہی اور بدعت کے؟ اور میرے پیغمبر نے صحابہ کا تزکیہ کیا تھا، بنایا تھا، سنوارا تھا۔ میرے پیغمبر نے ظاہر میں روشنیاں نہیں کی تھی، میرے پیغمبر نے ان کے دلوں میں قرآن و سنت کے چراغ جلائے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کیا جی ہم یہ کام نہ کر سکے؟ یہ ہے تربیت۔ اور میرے پیغمبر نے 2 صحابہ کے ساتھ، سنیے گا، 2 صحابی نوجوان، بڑا دور کا سفر ہے، دنوں راتوں کا سفر ہے، اور آپ نے ان سے کہا جاؤ اور جا کے اس بچی کو اس کے گھر پہنچا کے آؤ۔ آج تمہارے چلتے بازاروں میں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، گھروں میں عزت محفوظ نہیں ہے، عصمت محفوظ نہیں ہے۔ اور جب یہ 2 صحابی حاتم طائی کی بیٹی کو لے کر گئے، ایک سواری پہ وہ سوار ہے اور 2 ایک سواری پر سوار ہیں، راستے میں جب کوئی تقاضا آتا ہے صحابہ منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں۔ سنو چک چٹھا والو، میرا پیغام آج یہی ہے، نبی کی سیرت کو اپناؤ، سیرت اپناؤ۔ جب یہ بچی حاتم طائی کی بیٹی اپنے گھر کے دروازے کے اندر ہوتی ہے، بھائی جوان سامنے بیٹھے ہیں، ایک بھائی تو شاید عدی بن حاتم مسلمان بھی ہوئے، عدی کو رضی اللہ تعالی، کیا چیز دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے عدی؟ بھائیوں نے دیکھا بہن آ گئی، حیران ہکا بکا، وہ کہاں سے آ گئی ہو؟ تو گرفتار ہو گئی تھی، تجھے تو مدینے والے نبی نے گرفتار کر لیا تھا، اور خیر تو ہے، خیریت تو ہے۔ وہ کہنے لگی
میرے بار میں بات پوچھنا، پہلے ان مہمانوں کے بٹھانے کا انتظام کرو۔ بھائی کہنے لگے نہیں 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 نہیں، پہلے یہ بتا، جنگل کا سفر، بیابان، تو اکیلی، یہ دو جوان، اور تیری عزت تو محفوظ ہے، تیری عصمت تو محفوظ ہے۔ اور چک چٹھا والو جواب سنو اس لڑکی کا۔ اس نے کہا بھائیو خدا کی قسم ہے تمہارے گھر میں اتنی عزت میری محفوظ نہیں جتنے مدینہ والے نبی کے غلاموں کے ہاتھ میں محفوظ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ۔ میرے بھائیو یہ نبی کی سیرت کے پہلو ہیں۔ لباس خضر میں پھرتے ہیں سینکڑوں راہزن، لباس خضر میں پھرتے ہیں سینکڑوں راہزن۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ آج مولویوں کی شکل میں، علماء سو کی شکل میں، عیار اور مکار پیروں کی شکل میں راہزن پھرتے ہیں۔ ہوشیاری سے زندگی گزار، کسی کے ظاہری لبادے اور گیٹ اپ میں مت جا۔ داڑھی اتنی بڑی ہے، پگڑی بڑی اچھی پہنی ہوئی ہے، دستار پہنی ہوئی ہے، قبہ پہنا ہوا ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں اس کی تسبیح ہے، ذکر کر رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، نورانی چہروں پہ مت جا۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو آنکھیں کھول کے رکھ۔ تجھے یہ لوگ لے جانا کہاں چاہتے ہیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں آؤ نبی کی سیرت کی طرف آ جاؤ۔ اگر خدا کی قسم یہ میلاد اتنا ضروری ہوتا تو میرا پیغمبر بتاتا کہ میں ربیع الاول کی فلاں تاریخ کو پیدا ہوا ہوں۔ پوچھ لو ان سے، پوچھو، بتاؤ، کوئی 6 بتائے، کوئی 2 بتائے، کوئی 8 بتائے، کوئی 9 بتائے، کوئی 12 بتائے، کوئی 16 بتائے، اور شیخ عبد القادر جیلانی 10 محرم بتائے۔ بولو بولو ذرا اونچی آواز سے، بول نہیں رہے ہو آپ۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی پیرانے پیر ہیں کہ کوئی نہ نہیں مندے ہونے، لیکن ان سمجھ جیسے 11ویں والا پیر کیڑا بولو؟ لوگوں کو کس کھاتے میں لے کے جا رہے ہو؟ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، چھوٹی 11ویں، بڑی 11ویں، درمیانی 11ویں، وہ ہو رہ گیا۔ کیا چکر چلائے ہوئے لوگوں نے یار، کھانے پینے کے سارے بنا رکھے ہیں۔ آج 3 کرا لو، آج 7واں کرا لو، آج 10واں کرا لو، آج 20واں کرا لو، آج 40واں کرا لو، آج برس جی میں بازاراں تے گلیاں چ ویچن والے نہیں پھردے ہوندے۔ خدا کی قسم مولویوں کا یہی حال ہوا ہے۔ پرانے بھانڈے نویں کرا لو تے کلیاں کرا لو۔ مولوی تیری شان یہ نہیں، مولویت اس کا نام نہیں ہے، مولویت اس کا نام ہے اگر تیرے پاس کوئی آئے اس کو یا تو قرآن سے سنا یا نبی کے فرمان سے سنا۔ بتا اسے رب کا قرآن یہ کہتا ہے۔ جب وہ کیا کہتے ہیں، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے آج خدا کی قسم لوگ اس کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ بس میلاد منا لیا، ہمارے لیے بخشش کا سامان ہو گیا۔ جس دکان پہ اگر میرا بھائی کو دکاندار بیٹھا ہو یا مکان والے بھی بیٹھے ہیں، جس دکان پہ لائٹنگ ہو گئی، جھنڈے جھنڈیاں لگ گئیں، 12 ربیع الاول منا لیا، میلاد منا لیا، کیا خیال ہے نماز پڑھنی کہ کوئی نہیں پڑھنی؟ 11 مہینے نماز کوئی نہیں، اور میلاد باقاعدگی سے مناتا ہے جیسے فرض ہے ایسی بات کہ نہیں؟ بولو ہے؟ فصل پیغام کیا ہے؟ میرے پیغمبر کے آخری کلمات جب آپ دنیا سے گئے ہیں، الصلاۃ، بولو۔ سارا سال اس دکان پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، بولو کہ نہیں بولا جاتا؟ 2 نمبری نہیں ہوتی، فراڈ نہیں ہوتا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوتا،
2 نمبر مال 1 نمبر بنا کے بیچا جاتا ہے کہ نہیں بچا؟ یہ میرے پیغمبر کی سیرت ہے؟ اور بولو نہیں ہے۔ آپ کی سیرت یہ ہے، آپ نے فرمایا تھا التاجر الصدوق، ادھر آنا، سیرت پہ عمل کرنا مشکل ہے، جھنڈیاں لاڑیاں کیڑیاں مشکل نے، آج کل ویسے بھی چائنا دی لٹا آ گئی ہیں، کیوں بھائی کم سستا نہیں ہو گیا؟ اور بولو اور میرا پیغمبر اتنا سستا نہیں سستا۔ فصلے، نماز پڑھ، کتنے پڑھتے ہیں نماز؟ اذان ہوتی ہے کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں؟ صرف میلاد منا کے بہشتی بن گئے؟ انگلی کٹوا کے کیا بن گئے؟ شہید؟ اور صحابہ نے انگلیاں نہیں کٹوائی تھی، گلے کٹوائے تھے۔ بولو اونچی آواز سے، سیرت کو اپنایا، سیرت کو، اور خدا کی قسم جب سیرت کو اپنایا چلتے فرش کے اوپر تھے، رب ان کے پاؤں کی آہٹ کو عرش پہ سنایا کرتا تھا۔ سیرت کی طرف آؤ، سیرت کی طرف۔ بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں، مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے، شاید آپ کو اچھا نہ لگ رہا ہو، نبی کے اسوے کو اپناؤ اگر کامیابی چاہتے ہو۔ آج اگر 12 ربیع الاول کا پیغام میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ آج سب لوگوں کو کدھر آنا چاہیے؟ نبی کے اعمال کی طرف آؤ، نبی کی سیرت کی طرف آؤ، نبی کے اسوہ کی طرف آؤ، نبی کی تعلیمات کی طرف آؤ، جو کچھ چھوڑ کے گئے ہیں اسے اپنانے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ ورنہ تسی آپ کے مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے پچھلے دن ایک بچے کو کہا یار وہاں سے نا جورج شاندہ لے کے آ، ایک ساشا نا وہ لے کے آ۔ خدا دی قسم ہے پاکستانیہ تو کوئی تیز نہیں ہو سکتا اگر ان کے ذہن مثبت چل پڑیں، مثبت، منفی نہ چلیں، نیگٹیو نہ چلیں، پازیٹیو چلیں۔ وہ بچہ میرے پاس لے کے آیا، میں نے کہا یہ ڈالو یار اس میں پانی، مجھے پلاؤ۔ میں نے جو پیا نا، میں نے کہا اس کا ذائقہ بڑا عجیب ہے یار، یہ تو، میں نے کہا ریپر ذرا دینا۔ میں نے جب ریپر پڑھا نا اوپر لکھا ہوا تھا قریشی جو ہے یہ شاندہ، کہ لکھے ہوئے سی صرف 2 نقطے ہی پا چھڑے نا، وہ کہ بن گیا، انہوں نے کہا کرشی کیڑا، قریشی ٹھیک ہے۔ اب بتائیں آپ، یہ تو ہمارے دھندے ہیں، یہ ہم دکانوں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ سچ بولو، التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، نبی پاک نے کہا تھا سچا دکاندار، سچا تاجر قیامت والے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کی صف میں رب کھڑا کرے گا۔ صرف میلاد منا لو، جھنڈیاں لگا لو اور بس کچھ نہیں، سارا سال بددیانتیاں ہوتی ہیں، سارا سال لوگوں کو ڈانچ کرواتے ہو، اور سال کے بعد 12 ربیع الاول اور اپنے گھر میں ایک محفل میلاد بنا کے مولوی بھی کہتا ہے بس ہن کسے شے دی تن ضرورت، نہ نماز دی، نہ روزے دی، نہ کسے شے دی، بس تو نے میلاد کروا لیا نا، اب رب کا تجھ پہ کرم ہوتا رہے گا۔ نبی نے یہ ایک آخری جملہ کہتا ہوں، پھر نماز کا ٹائم بھی ہے، یاد رکھو گے؟ اگر زندگی ہوئی تو انشاءاللہ میں اگلے سال اسی موضوع کو لے کے نکلوں گا، انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور وہ کیا ہے جملہ؟ ہے تو میرے برادر مکرم کا، علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب کا، دعا کرے اللہ پاک ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، علماء حق کو اللہ سلامت رکھے۔ وہ ایک جملہ کہتے ہیں، آج سب سن لو یار، اور کوشش کرو اس جملے پر پورا اترنے کی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ، میلاد نہ مناؤ، میلاد والے نو مناؤ۔ میلاد والے نو مناؤ، او کیویں ہو سی جب اس کی سیرت پر کیا ہوگا۔ اور پھر اقبال شاعر، اقبال کا شعر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ محمد سے اے وفا جے، پتہ نہیں کتنے کتنے فٹ کر دیں لوگ اس شعر نو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، آؤ وفا کر لو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم کو دشمن ہے تمہارے، ہمیں اچھا نہیں لگتا یہ سارے کام، لیکن محمد سے وفا کرنی ہے،
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی کر دیں۔ جامعہ قاسم العلوم دے اندر ونیکے روڈ روزانہ الحمدللہ سیرت النبی کورس ہو رہے ہے، تو روزانہ 1 گھنٹہ عشاء تو بعد سبق ہوندہ ہے۔ تمام احباب بھی اس پروگرام دے اندر شرکت کریا کرو، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور دوسرا آج رات ساگر کھرلاں دے اندر مولانا عطا اللہ فاروقی صاحب دا خطاب ہوئے گا، تمام احباب بھی اس پروگرام دے اندر بھی شرکت فرمانا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم اید الاسلام مسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا معہم، اللہم اغفر من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ آج کے اس پروگرام جو ماشاءاللہ بڑا ایک خوبصورت پروگرام تھا، اس میں آپ حضرات تشریف لائے، علماء کرام تشریف لائے، میری حاضری ہوئی، سب کے لیے دعا کر دیں۔ جتنے بھی سامعین ہیں، حاضرین ہیں، شرکاء ہیں، اللہ سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، بیانات کو، سننے والوں کو اللہ پاک ان کی زندگیوں میں، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما دے۔ جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں ان کا آنا مبارک ہو، اللہ ان کے آنے میں برکت عطا فرما دے۔ اس ادارہ جس میں آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، ان کے بانی جامعہ فاروقیہ، ان کے بانی حضرت مولانا قاری محمد لیاقت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ الحمدللہ اس ادارہ میں توحید و سنت کا کھل کر کام ہو رہا ہے، اور یہاں پر قرآن کی خدمت ہو رہی ہے، اور ان کے جو صاحبزادگان ہیں، متعلقین ہیں، منتظمین ہیں، وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کو اور زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ اور جو حضرات بھی اس ادارہ کے ساتھ دامے درہمے سخنے جس طرح کا تعاون کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے تعاون کو قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ اس ادارے کو بھی اور دیگر جتنے بھی ادارے ہیں، اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک ان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور قیامت کی صبح تک اسی طرح یہ زندہ اور پائندہ رہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی رسول خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔